السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ بڑا ایک کامن سوال ہے کہ اہل حدیث اور سلفیوں میں فرق کیا ہوتا ہے میتھڈالوجی میں؟ اہل حدیث اور جو ہے نا سلفی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مکتب فکر کے دو نام ہیں، سرینمز ہیں دونوں. اہل حدیث اور سلفیوں میں ایز اٹ از فرق کوئی نہیں ہے. عرب دنیا کے اندر جو ہے ان کو سلفی کہا جاتا ہے، جو دنیا جب میں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اگر آپ انڈونیشیا میں چلیں ان کو محمدی کہا جاتا ہے، کئی بار ان کو اثری بھی کہا جاتا ہے، اور کہیں آپ جب یورپ کی طرف چلے جائیں تو یہی لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ جو ہیں وہ زیادہ کہلواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مختلف ایک کلچرل لیول کے اوپر جو ہے نا یہ مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو ایسے برِ صغیر میں چونکہ یہ لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. لیکن سلفی جو ہے نا اصطلاح جو ہے وہ عربوں کے اندر زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور اہل حدیث کی اصطلاح جو ہے وہ عجم کے اندر زیادہ استعمال ہوتی ہے. باقی تو ان کے اندر کوئی فرق کریڈ کا نہیں ہے، میتھڈالوجی کا کوئی ڈفرینس نہیں. اور ان کا ہمبلی کے ساتھ کوئی ڈفرینس؟ جو حنابلہ ہیں یا جو مالکی ہیں یا جو شوافی ہیں، چونکہ وہ سارے کے سارے ایسے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں جن کے یہاں پر جو ہے حدیث کا بھی ایک کافی اہم مقام ہے. تو اس لیے کئی مرتبہ مسائل کے اندر جو ہے وہ سملیرٹی نظر آتی ہے. وگرنہ اگر آپ کریڈ کی بات کی ہے یا میتھڈالوجی کی بات کی ہے تو بہرحال ان کی میتھڈالوجی تقلیدی ہے، اہل حدیثوں کی غیر تقلیدی ہے. اس لیے اگر آپ یہ بات کہیں کہ ان کو ایک ہی گروہ کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ممکن نہیں ہے. سر اہل حدیث جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کی آپ مجھے میتھڈالوجی سمجھا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح پرسو کرتے ہیں ریلیجن کو سمجھتے ہوئے؟ دیکھیں یہ ایک بات تو تمام مسلم مکاتب فکر کے اندر ایک بات کا تو اتفاق ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. لیکن انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے مسلک اہل حدیث کا یا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا دیگر مکاتب فکر سے امتیازی پہلو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ ہے وہ دیگر تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اس کی بالادستی ہے. جو فقہی مکاتب فکر ہیں ان کے نزدیک جو ان کے ائمہ ہیں یا ان کے علماء دین ہیں ان کی آراء کی روشنی میں قرآن و سنت کو سمجھنا جو ہے وہ کافی اہمیت کی بات ہوتی ہے. لیکن اہل حدیث علماء کے نزدیک یا اہل حدیث مکتب فکر کے نزدیک قرآن اور حدیث کو اس کی اصل سول، اس کی اسپرٹ کے ساتھ سمجھنا جو ہے انتہائی ضروری ہوتا ہے. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے نزدیک قرآن اور حدیث کے جو متون ہیں وہ قیامت تک ویلڈ ہیں، اور ان میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ کی یا کسی قسم کی ایڈیشن اور ڈیلیشن کی گنجائش موجود نہیں. اہل حدیث کا یہاں پر اجتہاد کی جو گنجائش ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جہاں پہ قرآن و سنت میں سائلنس ہو وہاں پہ مسلک اہل حدیث اجتہاد کو قبول کرتا ہے. لیکن جہاں پہ قرآن و حدیث کی رولنگ بالکل کلیئر کٹ ہو وہاں پر ہمارے نزدیک جو اجتہاد کی گنجائش موجود نہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث جو آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کیا تھا اس لیے وہ آپ کو انٹرپریٹیشن کرنے کا سب سے زیادہ اختیار اور حق حاصل ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے اور نقطہ نظر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دینی معاملات میں استفادہ کرنے کا حق اور شرف حاصل ہوا ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے وہ متون جہاں پہ کسی شرح کی ضرورت ہوتی ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آراء میں اگر کسی قسم کا اختلاف موجود ہو تو ہم اس صحابی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں جس کا جو موقف ہوتا ہے وہ متن کی اصل کے قریب ہوتا ہے. تو ہم ٹیکسچول جو ہے نا اس کی ایک جو پریزرو کرنا، ٹیکسٹ کو پریزرو کرنا یا اس سے گائیڈنس لینا، اس کو ہم تمام دیگر چیزوں کے اوپر جو ہے اہمیت دیتے ہیں. اور ہمارے نزدیک کسی بھی عالم کی کسی بھی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے آرگومنٹس کی روشنی کے اندر، اور اگر آپ آرگومنٹ دیتے ہیں تو اگر بہت بڑا عالم دین بھی اور قرآن و حدیث کا متن جو ہے اس کی رائے کے خلاف ہو تو عالم کی رائے کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ قرآن و حدیث کے متن کو ترجیح دی جائے گی. تو تقلید نہیں ہے؟ تقلید نہیں ہے. اور اجماع کو آپ کس؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو قرون اولیٰ کے اجماع ہیں یعنی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اعظام جو ہیں ان کے اجماع جو ہیں وہ بالکل ایک آئینی حیثیت رکھتے ہیں. اور اجماع ظاہری بات ہے اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پہ بظاہر کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہو کہ کوئی دوسرا میننگ کے احتمال ہو، لیکن تمام کے تمام علماء نے ایک ہی میننگ کے اوپر جو ہے نا اپنی کے ساری رائے کو جو ہے نا کنفائن کر دیا ہو. تو اس صورت کے اندر جو ہے نا ان کی رائے کو پھر فائنل اتھارٹی حاصل ہوتی ہے. اگر اسے کسی دوسری قسم کا میننگ اپیرنٹلی اس سے اگر کنکلوڈ کیا جا سکتا ہو تو بعد میں اس کو جو ہے نا اس کنکلوژن کو قبول نہیں کیا جاتا. جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت سے متعلقہ آیات کے اندر جو ہے علماء امت کا اس بارے میں اجماع ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. اب اگر کوئی خاتم النبیین سے کوئی افضل نبی مراد لے کے اس سے کوئی اجراء نبوت کا جو ہے مفہوم نکالنا چاہتا ہے تو ہم اس کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہ موقف یا مفہوم جو ہے اجماع امت کے خلاف ہے. سر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے کون سی ایسی کیٹیگوریکل چیزیں ہیں جن کو ماننا لازم ہے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر سب سے پہلی بات ہے یقین ہونا چاہیے. اور جو 5 پلر ہیں ان میں سے پہلا پلر شہادتین کا پلر ہے. اگر کوئی بندہ تعویل کے ذریعے یا
تعویل کے بغیر براہ راست اگر یہ بات کوئی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ موجود ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اور ان کو آخری رسول ماننا جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. کوئی شخص اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کسی کو نبی مانتا ہے کسی ایمانوں کے اندر تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کے بعد 5 پلرز میں سے کسی ایک کی افادیت یا اہمیت کا انکار کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ 5 پلرز کون؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اگرچہ ان کی ادائیگی کے بارے میں بھی علماء نے اوپینین دی ہیں لیکن محتاط رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ادائیگی نہیں کرتا لیکن ان کی افادیت اور ان کی فرضیت کا قائل ہے تو ہم پھر بھی اس کو دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں. لیکن ایک دیگر علماء کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ ارکان اسلام کی ادائیگی میں تساہل برتنے والا یا جان بوجھ کے غفلت برتنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ محتاط رائے جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ بندہ فرضیت کو مانتا ہے لیکن کسی سستی یا لاپرواہی کی وجہ سے ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے لیکن اس کوتاہی کے اوپر نادم بھی ہوتا تھا، ایسے شخص کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہی ہے. اس کے علاوہ یہ بات ہے کوئی حدیث جس کا معنی جو ہے بالکل واضح ہو اور وہ بالکل صحیح چینز کے ساتھ آ رہی ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا امت کے اندر کبھی بھی اس کے اوپر جرح نہ کی گئی ہو، جس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے نا ابہام کا یا اس کے بارے میں اس کی صحت کے بارے میں کسی کا شک و شبے کا اظہار نہ کیا گیا ہو، اس حدیث کے معنی کے اندر جو ہے اس کو یا تو اس کے الفاظ کو اکثر مسترد کر دینا یا اس کے معنی میں ایسی تعویل کرنا جو تعویل جو ہے سلف الصالحین میں سے یا جو علماء متقدمین میں سے کسی نے نہ کی ہو، تو ایسا شخص بھی جو ہے اس کے بارے میں علماء کی ایک جماعت جو ہے اس بات کی قائل ہے کہ ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ تعویل کرتا ہے اور تعویل ان معنوں میں کرتا ہے جس سے کسی حد تک وہ اس کے مقصود اور مطلوب کو جو ہے وہ ادا کرنے کی جستجو کرتا ہے تو ہم اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے اسلام کے دائرے میں قبول کرتے ہیں. لیکن اگر وہ نص کے ظاہری معنوں کا انکار کرنے کے علاوہ اس کے ظاہری الفاظ سے ہی منکر ہو جاتا ہے، اس کی کسی بھی قسم کی تطبیق کو نہیں مانتا، تو پھر تو لامحالہ طور پر ایسے شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا پڑے گا کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. سر اگر پچھلے علماء نے کسی حدیث پہ جرح نہیں لگائی اور کنٹمپریری علماء لگا دیتے ہیں اور ان کے پاس اپنی آرگیومنٹس ہیں تو وہ اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایسی جرح ہو جو اجماع امت کے خلاف نہ ہو اور یعنی اس کے اوپر ایک لحاظ اجماع نہ ہو گیا کسی کی صحت کے اوپر، جس طرح بخاری مسلم شریف کی صحت کے اوپر علماء امت نے اجماع کا اظہار کیا ہے، تو ان کے علاوہ اگر وہ کسی حدیث کے بارے میں اس رائے کا اظہار کرتا ہے جو رائے متقدمین کے اندر سے کسی نے نہیں دی لیکن اس کے دلائل وہ دیتا ہے اور وہ دلیل جو ہے پھر وہ اجتہاد کے لیول پہ رہے گی، اس کو قطعیت حاصل نہیں ہو سکے گی، وہ اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر اجماع امت کی ایک پوزیشن آ چکی ہے اور تمام محدثین جو ہیں وہ کسی حدیث کی صحت کے اوپر متفق ہو چکے ہوں تو پھر اس کی صحت کا جو انکار کرنا میں سمجھتا ہوں بات درست نہیں ہے. سر امام ابن تیمیہ جب انہوں نے ریسرچ اپنی شروع کی تو وہ بھی اجماع سے ہٹ کے تھے مگر آہستہ آہستہ ان کو تقلید سے ہٹ کے تھے. ٹھیک، اجماع تقلید میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے، تقلید کے اندر آپ کسی بھی امام کی رائے کے ساتھ باہر صورت آپ کو اپنے اس کی آپ تقلید کر رہے ہوتے ہیں آپ کو متفق ہونا پڑتا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا جو ہے نا ایک احیاء کیا، انہوں نے اس بات کا درس دیا کہ اگر آپ کو تقلید کے مقابلے کے قرآن و سنت کی نصوص سے کوئی ایسی بات حاصل ہوتی ہے جو کہ اس تقلیدی موقف کے خلاف ہے تو آپ کو اس رائے کو ترجیح دینی چاہیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعامل سے اور خلفائے راشدین کے عمل سے بھی انہوں نے اس کی مثالیں دے کے اس بات کو واضح کیا کہ قرآن و سنت کے کئی مرتبہ آراء ایسی ہوتی ہیں بڑے عالم کی بھی ہوتی ہیں 100% ہم آہنگ نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس کی ذات کا احترام یا اس کے علم کا ادراک یا اعتراف کرنا یہ تو بہرحال ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا وہ موقف جو ہے اس لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے کسی بڑے بندے کی رائے سے اختلاف کیا ہے، بلکہ اس بات کی پوری گنجائش موجود ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی جو اپنی روح اور اس کے اپنے الفاظ ہیں ان کو پریفر کیا جائے کسی بھی شخص کی آراء کے اوپر اور کسی بھی شخص کے اپنے اجتہادات کے اوپر. کیا ان کے وقت میں غیر مقلد اپنے آپ کو قرار دینا کیا وہ اجماع کے خلاف نہیں تھا؟ نہیں ایسی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 400 سال ایسے گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لکھی ہے جب امت مسلمہ کا تقلید موجود نہیں تھی. تقلید جو ہے وہ بات کی پیداوار ہے، جو عدم تقلید کا جو ایک تصور تھا وہ ابتدائی دور کی بات ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اس کے اوپر اجماع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اجماع کی طرف جائیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین اعظام و تبع تابعین اعظام میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہو یا اپنے آپ کو کسی ایک امام سے اس معنوں میں ایسوسیٹ کرتا ہو. ویسے لوگ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے تھے مکاتب کے ساتھ یا مدارس کے ساتھ، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مدارس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا یہ تقلید نہیں ہے. تقلید تو باہر کیفی یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے مدرسے یا اپنے مکتب کی کسی بھی بات کو حرف آخر سمجھنا
اور اس کے مد مقابل اگر کوئی طاقتور رائے بھی آتی ہے تو اس کو مسترد کرنا، یہ بات تقلید کہلاتی ہے۔ تو تقلید کا جو ایک کنونشنل تصور ہے جو آج کل پایا جاتا ہے، خاص طور پہ عربوں میں بھی ابھی بھی اس درجے کی تقلید جامد موجود نہیں ہے، خاص طور پہ جو اہل عجم میں، ترکی اور بر صغیر میں خاص طور پہ تصور تقلید پایا جاتا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں 400 سال تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ تو بعد ازاں ایک تصور پیدا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اجتہادات کے دروازے بھی بند ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تحقیق کا جو ایک مزاج تھا امت کے اندر اس کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ۔